بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے اور الحمدللہ نور رمضان میں 22ویں پروگرام میں ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے اندر، اور آج ایک نیا موضوع ہے اور ہمیشہ کی طرح بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور تصوف۔ ہمارے معاشرے کے اندر برصغیر میں بالخصوص جو اسلام پہنچا وہ صوفیاء کی وجہ سے پہنچا۔ صوفیاء کرام کی محنت، کوشش، ان کی تبلیغ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اور تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا نام تصوف ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو باپ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تلاوت کرنے والا ہو اور جو پاکیزہ کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے کہ ایسا رسول جو نفس کو پاک کرنے والا ہو، اے اللہ وہ بھیج۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قبول فرمایا، عطا فرمائی۔ قد افلح من تزکا، جو وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ تو آج ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی ایک عظیم ہمارے علاقہ کی علمی شخصیت موجود ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری خالد حسن طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کا بہت، آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہم عصری علوم کہتے ہیں ان پر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ ہائی سکول، وہاں پر آپ ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرے دوست برادر مکرم حافظ زبیر شبیر صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ حافظ زبیر صاحب تلاوت اور نعت شریف سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ سبحان اللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، نظروں سے ملا نظریں بر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا نظریں بر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، آتے ہیں شہنشاہ کش کو لے لیے در پر، آتے ہیں شہنشاہ بھی کش کو لے لیے در پر، کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، ہونٹوں پہ ہیں فریادیں حالت ہے فقیرانہ، ہونٹوں پہ ہیں فریادیں حالت ہے فقیرانہ، عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، عظمت ہو بیاں کیسے دربار رسالت کی، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلامانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، ماشاءاللہ۔ جتنے ناظرین ہیں تمام کو خوش آمدید۔ غلام حسن بھائی اسلام کا عرصہ برس کر رہے ہیں، سلیم رضا صاحب، وقار بلائی، اس کے علاوہ طیب محمود صاحب، غلام محمود صاحب، محمد احمد صاحب، ابو بکر صاحب،
تمام ناظرین کو احمد رضا صاحب، افضل نعیمی صاحب، چودھری خالق صاحب، طاہر رضا صاحب، تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا بڑا ایمان افروز موضوع ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ پر عمل کرتے ہوئے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب، تصوف کا معنی و مفہوم یہ ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمد و صلوات کے بعد میں آپ کی اس نور رمضان کی کاوش کو ستائش پیش کرتا ہوں، خیرات پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرما کر آپ کے دینی ذوق کو اللہ تعالیٰ سدا رنگ بہاری عطا فرمائے، آمین آمین اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت جاری و ساری فرمائے، آمین، اور اس کی جملہ برکات اللہ تعالیٰ تمام احباب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تصوف کا جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، جی اس کا کوئی ایک معنی مختص نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو طبیعت کے لحاظ سے نتائج مختلف دیتی ہے۔ بے شک، جس طرح طبائع اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، جی اسی طرح اس سے حاصل ہونے والے مشاہدات، ذوق، حلاوت، کیفیت، احساسات، ادراکات وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ آج تک تصوف کی کوئی ایک تعریف پر اتفاق نہیں کیا جا سکا۔ جیسا کسی کا مشاہدہ ہوگا، جی جیسا کسی کا اس میں ٹیسٹ ہوگا، جی ویسا وہ اس ضمن میں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عملی، ذوقی اور تجرباتی پہلو ہے۔ واہ، جیسے ہی آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے، اختیار کریں گے، اس میں آئیں گے، تو جو کیفیت آپ محسوس کریں گے، آپ اس کو جب بیان کریں گے تو وہ تصوف کا معنی قرار پائے گا۔ واہ، سبحان اللہ، تو آج تک تصوف کے معنی کے سلسلے میں یہی ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے، جی ایک حلاوت ہے، ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے، جس کو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اس مرحلے کو طے کیا ہوتا ہے۔ جس نے لذت کو حاصل کیا وہی حاصل اس کو کیا۔ پا سکتا ہے۔ تو علامہ صاحب، اس کا نقطۂ عروج کیا ہے؟ کب اس کا آغاز ہوا؟ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ اس کے متعلق قاری صاحب قبلہ، اس سلسلے میں ایک بڑا جامع سا اور مختصر سا جملہ کہوں گا کہ جتنی تاریخ جو ہے وہ اسلام کی ہے، اتنی ہی تاریخ تصوف، سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، جی اور اس حوالے سے میں بطور دلیل ایک بات کی ایک بڑی معروف علمی، دینی اور روحانی شخصیت جس سے تمام مکاتب فکر نے اکتساب بھی کیا ہے اور اتفاق بھی کیا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سبحان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سبحان انہوں نے انتہائی خوبصورت بات نقطۂ کمال اور نقطۂ آغاز اس حوالے سے کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو مرتبہ احسان ہے، جی وہ جو بخاری شریف کے اندر بڑی معروف حدیث پاک ہے، جسے حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے، حدیث جبریل کا حصہ ہے، جی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسا کریں، اس طریقے سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، اگر ایسا سبحان ممکن اللہ، نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور ہو کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شخصیت، جن کے کارنامے اور جن کی ہماجت شخصیت جو علم حدیث میں بھی برصغیر میں دروازہ کھولتے ہیں، تفقہ میں بھی، اور بالخصوص تفقہ فی الاحادیث کا ملکہ، اور جو آپ کو اہمیت حاصل تھی، اس کے پیش نظر آپ نے یہی قرار دیا ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز اسلام کے برابر چلتا ہے، اس کی عمر اور اسلام کی عمر برابر ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، قاری صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور اہل علم گواہ ہیں، یہ معروف حدیث مبارکہ ہے۔
تو یہی نقطۂ عروج ہے اور یہی سٹارٹ ہے تصوف کا۔ علامہ صاحب تصوف اور اسلام کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو بیان فرمائیں۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کو عطا فرمایا، جی جو اللہ کو پیارا دین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو جو پیارا دین لگتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا جو مدعا اور مقصد ہے یا منزل مقصود ہے اسلام کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، بے شک، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی مخلوق اور خالق کا تعلق مضبوط ہونا، بے شک، یہ منزل مقصود ہے اسلام کی۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں معرفت کا دروازہ وجود مصطفیٰ سے کھلا ہوا تھا، واہ سبحان اللہ، ذات سبحان مصطفیٰ سے وہ دروازہ کھلا ہوا اللہ، تھا۔ سبحان اللہ، کسی اور ادارے، کسی اور طریقے، کسی اور سسٹم کی ضرورت نہیں تھی ذات مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تصوف موجود تھا، تو اس کا جواب محققین نے، ریسرچ کرنے والوں نے یہی دیا ہے کہ جب حضور موجود ہیں، حضور کی جی، ذات موجود ہے سبحان اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود موجود ہے، تو معرفت خدا کے لیے کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں، اور وہ دروازہ وہی ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ محمد رضوان اشرف نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری یاسر صاحب، یاسر اقبال صاحب، چاند بھائی سلام، حافظ محمد شفیق صاحب اور جتنے ناظرین ہیں، حافظ مقدر عباس صاحب سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کے بلا بعض لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام اور تصوف یہ دو متضاد چیزوں کا نام ہے، ان کا آپس کے اندر کوئی متصادم موجود ہے یا علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ اشارتاً دونوں باتیں میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کی ہیں، جی جی، لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ اسلام اور تصوف یہ آپس میں متصادم نہیں ہیں، جی نہ ہی آپس میں مخالف ہیں، بلکہ اسلام اور تصوف ایک ہی چیز ہے۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا بڑا علمی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، ذوق و شوق۔ جی بے شک، یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ذوق و شوق۔ جو عمل اسلامی شریعت کے اندر انجام دیتا ہے، جو حلاوت اس عمل میں اسے نصیب ہوتی ہے، اسے ذوق کہتے ہیں، جی یعنی اس کا ماضی سے تعلق ہے۔ بے شک، آپ نے کوئی کام کیا ہے، جی نماز ادا کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کیا ہے، تو آپ نے ایک ٹیسٹ محسوس کیا، جی ایک حلاوت محسوس کی، اور اس کے اندر ایک خاص کیفیت محسوس کی، اس کو اصطلاح میں ذوق کہتے ہیں، اور اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ اور ایک کیفیت ہوتی ہے جو ابھی باقی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ اچھا ہوتے ہیں، اللہ، آپ کی سٹرگل جاری ہوتی ہے، آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے سفر کو جاری رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو شوق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دین اسلام کی جملہ تعلیمات ان دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، ذوق بھی عطا کرتی ہیں اور شوق بھی عطا کی کرتی طرف رواں دواں بھی ہوتی ہیں۔ بے شک، جب کوئی آدمی شارع علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس سے ذوق بھی حاصل ہوتا ہے اور شوق کی جانب وہ گامزن بھی ہوتا ہے، سبحان اور اللہ، اسی پہلو کا نام اسلام سے تصوف کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس کا متصاد، ہاں ایک بات ہے اس سلسلے میں عرض کروں، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقاعدہ اس کو یہ نام نہیں دیا گیا تصوف، یعنی کہ کہتے ہیں کہ صحابی نہیں کہا جاتا، لیکن یہ بھی ایک چکی ہے، پوری اس پہ ایک ریسرچ ہو چکی ہے۔ جی اور دو حوالے میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے صفحہ نمبر 51 پہ سبحان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام صوفیاء کہا ہے۔ سبحان
اللہ سبحان اللہ اور یہ 10 صدیاں پہلے تصوف کی معروف، معتبر، بہترین، مستند اور مستعمل بے شک کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 51 پہ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا حوالہ میں اس لحاظ سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ بڑا ایک معروف اسکالر پاکستان میں گزرا ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین صاحبزادہ خورشید گیلانی۔ جی صاحبزادہ خورشید گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان کمال کے آدمی تھے، محقق تھے، اسکالر تھے، اور سادات کے گھرانے سے تعلق تھا، بڑی خدمات تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات پہ ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ اسلام کا پہلا صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ سبحان اللہ تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے یا اختلاف رائے ہے، جی بعض دفعہ یہ صداقت پہ مبنی نہیں ہوتے، بلکہ لیک آف دا نالج، علم کی کمی کی وجہ سے ایسے اشکال ہوتے ہیں جو مطالعہ کرنے سے، سیکھنے سے اور محنت کرنے سے ان کا ازالہ کیا جا سکتا جی جی ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اس بات سے اس بات کا ازالہ رد ہوا یہ سوال کہ کسی صحابی کو صوفی نہیں کہا جاتا یا کوئی صحابی صوفی نہیں۔ علامہ صاحب صوفی کے متعلق بتائیں کہ صوفی، حقیقی صوفی کسے کہا جا سکتا ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ سوال کے جواب میں ایک جملہ اور ایڈ کروں گا جی تاکہ سننے والوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ کلیئرنس ہو، بات زیادہ سمجھ سکیں وہ۔ صوفی صحابہ کو صوفی اس لیے نہیں کہا گیا، یہ ٹائٹل استعمال نہیں ہوا کہ صحابی سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ صحابہ شہداء بھی تھے، جی بے شک حفاظ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بے شمار ٹائٹل ان کو حاصل تھے، حج کرنے والے بھی حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، جی لیکن صحابہ کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ بے شک کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں صحابی شہید، جی فلاں حافظ۔ جو صحابی ہے یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی، بے شک لہذا صحابہ میں یہ مستعمل نہیں ہوا، اور صحابی کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحابی سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ صحیح صوفی کون ہوتا ہے؟ اس کی ایک دو تعریف میں آپ کے سامنے مختلف اتھارٹی سے رکھتا ہوں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی علمی حیثیت کون ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ وقائع پر گفتگو کرنا، سبحان اللہ علائق سے گریز کرنا، اللہ اللہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، وقائع پر گفتگو کرنا اللہ اور علائق سے گریز کرنا اور خلائق سے اجتناب کرنا، ایسا کرنے والا صوفی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی انتہائی یہ بھی نہیں ہے کہ رہبانیت کی طرح سوسائٹی سے کٹ جانے والا صوفی نہیں، مخلوق خدا میں وہ مصروف بھی ہوتا ہے اللہ اور اپنے مشاغل بھی وہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی نے تو بڑی ایک اور خوبصورت تعریف کی، آپ فرماتے ہیں ذکر خدا میں، ذات خدا میں مشغول رہنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ان گنت تعریفات ہیں صوفیاء کے حوالے سے، لیکن سب سے معتبر تعریف یہی ہے کہ جو اللہ کی ذات اور اللہ کی بات سے مشغول رہتا ہے وہی صوفی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اپنا نفس ختم کر کے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، ہر وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ صوفی جو ہوتا ہے نا، اس کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتا ہے، سبحان اللہ اور وہ اس کے لیے ہر دم کوشاں ہوتا ہے، بے شک، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، بے شک، عمل کے لحاظ سے بھی، قول کے لحاظ سے بھی۔ اس کے یہ سارے اعمال صرف یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موجودہ دور کے اندر قبل علامہ صاحب دیکھا جائے تو تصوف کا مستقبل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ 13ویں صدی کے بعد تصوف جو ہے یہ انحطاط کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ اللہ 13ویں صدی کے بعد اس کا عروج جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اللہ لیکن حضرت اقبال نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ صوفیاء کے بند مے خانے کھل جائیں اور یہ فیضان جاری ہو، تاکہ وہ جو پہلا عروج ہے تصوف کا وہ بحال ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے آپ یہی وہاں جا کر عرض کرتے ہیں، مجدد پاک کی قبر پر بھی جا کر آپ یہی عرض کرتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، اس کے عروج کے لیے علماء کردار ادا کر سکتے ہیں، دینی مدارس کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کا سلیبس کردار ادا کر سکتا ہے، اور وارثان منبر و محراب اگر وہ فہم و فراست سے ہم کنار ہوں تو ان سے بڑھ کر کوئی یہ کردار نہیں ادا کر سکتا، اور اس کے لیے یہی ہے کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اسلامی کانسیپٹ جو ہیں، تصورات جو ہیں۔ اور یہاں میں ایک جملہ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کانسیپٹ جب محسوس میں بدلتا ہے، تصور جب احساس میں تبدیل ہوتا ہے تو ضرور بات کی ہے کہ ہمارے اقوال محسوسات کی دنیا میں آ جائیں، ہمارا قول محسوسات کی دنیا میں آ جائیں، اور محسوسات ہمارے ادراک کی دنیا میں آ جائیں، تو تصوف کی رونق، اس کی جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں، ان کو دوبارہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظفر چوہان صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر علی صاحب بھی سلام عرض کر رہے ہیں، حافظ بلال اصغر جلالی صاحب، صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب، اور جتنے ناظرین ہیں، وسیم جٹ صاحب، منصور صاحب، چودھری حسن صاحب، ماشاءاللہ تمام ناظرین کو، محمد اشفاق صاحب، وحید رحمان صاحب، تمام کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، کرامت کیا ہوتی ہے اور کیا کرامات برحق ہیں، اور ایک صوفی کے لیے کرامت کا یا ولی اللہ کے لیے کرامت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، یا کرامت کے بغیر بھی اس کو ولی اللہ یا صوفی کہا جا سکتا ہے؟ کرامت برحق ہے، سبحان اس کے اوپر ہماری جتنی عقائد کی کتب ہیں، تمام جو عقائد لکھنے والے، عقائد پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کرامت برحق ہے، اور صرف لکھا نہیں، ان کا استعمال سیکھ کیا۔ سبحان انبیاء کے علاوہ قرآن مجید میں چند کریکٹرز ایسے ہیں جو غیر نبی ہیں، کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے جوہر اور کمال کو جب دیکھتے ہیں تو یہ استنباط کیا جاتا ہے، اور علماء عقائد نے اپنی کتب میں اس بات کو بطور دلیل پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کرامت برحق ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے تخت بلقیس کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری کنسرن جو ہے وہ غیر نبی سے ہے، تو غیر نبی سے یہاں عموماً کرامت کی جو تعریف ہے اس میں ایک ابہام ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت، ان دونوں کے پیچھے مخفی اسباب ہوتے ہیں، معجزہ اور کرامت ان دونوں کے پیچھے مخفی اسباب ہوتے ہیں۔ جب تک وہ مخفی اسباب نہیں سمجھے جاتے، اس وقت تک ان کی حقیقت کا کما حق ہو آدمی کو فہم نصیب نہیں ہوتا، اور عقل پرست لوگ عموماً کرامت کے وجود سے فرار چاہتے ہیں، لیکن انہیں بنیادی طور پر اس نقطے سے آگاہی نہیں ہوتی کہ کرامت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ ما فوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے مخفی جو ہیں وہ اسباب ہوتے ہیں۔ ان تک اگر رسائی نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرامت کا انکار کیا جائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیا کرامت ضروری ہے، کسی اللہ کے ولی سے کرامت کے ظہور سے زیادہ استقامت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرامت کا ظہور ولایت کی نشانی نہیں ہے، بے شمار اولیاء ایسے ہیں جن سے زندگی میں ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قرب والا ہے تو اس سے کرامت ضرور ظاہر ہو۔ اگر وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو افشا کرنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور کرامت سے علماء یہی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی استقامت سے کام لے، اور یہ بڑا معروف جملہ بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بہتر دین اسلام پر استقامت ہے، روح دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا یہ کرامت سے بھی زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ علامہ صاحب، عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ
ایکسیڈنٹ کے اندر بچ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے. اس کے متعلق ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ معجزہ تو صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے یا ایسا جملہ یا ایسا لفظ بولنا؟ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، یہ وہی میں نے جو عرض کیا کہ کسی مخفی سبب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. جی اور معجزہ جو ہے یہ وہاں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد فعل نبوت نہیں ہوتا، جی بلکہ اعجاز عقل ہوتا ہے بے شک. کہ عقل کام نہیں کر رہی، عقل میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہو گیا ہے، تو یہ اظہار کہ قدرت معجزہ کے ہو لیے محاوراتی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے بیعت کے حوالے سے کہ آیا بیعت کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال تو یہاں تک ہے کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، اور کچھ اس کی مخالفت کرتے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بیعت کرنا ضروری نہیں. اس کے متعلق کیا؟ اس کے لیے ہمیں بیعت کے تصور کو سمجھنا ہوگا، اور تھوڑا سا میں اس کو پیچھے سے چلا کے لاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ مرد و زن کی بیعت فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور لفظ بیعت کا ذکر اور عمل بیعت کا ذکر اور افراد بیعت کا ذکر یہ قرآن مجید میں موجود ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت فرمائی ہے، سبحان اللہ. اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ بیعت کا سلسلہ ان کا انتہا بھی بذریعہ بیعت ہوتا تھا. جی اور وہ بیعت خلفائے راشدین کی سرکار کی، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس بیعت کے ذریعے شریعت پر عمل پیرا ہوں، گامزن ہوں. جب وہ خلافت کا سسٹم ختم ہو گیا، جی حضور کے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ملوکیت کی آمد ہو گئی. جی خلافت کا تصور جس میں بیعت تھا، اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی لوگوں نے بیعت کی بے شک. خلیفے کے انتخاب کے لیے، اور وہ حقیقت میں حاکم ہی تسلیم کیا جاتا ہے. جی اسی طرح حضرت عمر کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام حسن کی. سبحان جب اللہ. خلافت کا خاتمہ ہوا اور ملوکیت کا آغاز ہوا تو یہ بیعت کا سسٹم کمزور ہوا. جی اس کمزور سسٹم کو بحال کرنے کے لیے صوفیاء نے اپنی اپنی فکر کے مطابق انسانی اصلاح اور فلاح کے لیے بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا. سبحان اور یہ سنت کا احیاء ہے اور عین سنت کے مطابق ہے. اور جتنے اکابرین ہیں، مشاہیر ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا ہے کہ انسانی اصلاح اور فلاح کے لیے اگر بیعت کی جائے تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اس کے بغیر آج تک کوئی ایک مثال بتا دی جائے کہ فلاں آدمی نے بیعت نہیں کی تھی اور اس کو کمال ملا ہے، استحکام ملا ہے، پختگی ملی ہے، یا صراط مستقیم نصیب ہوا ہے، یا اس کے اعمال میں اصلاح ہوئی ہے، یا دین کو سے ثابت قدمی نصیب ہوئی ہے، ایسی کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی جسے بھی جادہ مستقیم نصیب ہوا ہے بواسطہ بیعت ہی نصیب ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی کمال حاصل کیا ہے بذریعہ کسی بیعت ولی اللہ کے قرب در سے. پر آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. علامہ صاحب، دینی مدارس جو ہیں آج کل، ہمارا دینی مدارس کا جو نظام ہے، اس میں دینی مدارس نے تصوف میں کیا کردار ادا کیا یا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دینی مدارس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دینی مدارس کے کردار کا تعین کرنے کے لیے اس کے نصابی تاریخ کو دیکھیں. بے شک. کسی ادارے کی جو عظمت ہوتی ہے، کسی ادارے کے لیے جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے تعین کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے. بے شک. موجودہ عہد میں آپ بھی ایک عالم ہیں، درس نظامی کے مراحل سے گزر کر آئے ہیں. دکھ سے آپ کہہ سکتے ہیں، تاسف ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ موجودہ عہد کے جو مدارس ہیں ان سے تصوف کا ٹوٹلی اخراج کر دیا گیا. اللہ. اور میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جی جی. کہ دینی مدارس کے اندر پہلے جو کتب پڑھائی جاتی تھیں، مثال کے طور پہ صدرہ کی تعلیم دی جاتی تھی. جی وہ ایک شیعہ عالم تھے، جی. لیکن اس کے اندر کچھ اصطلاحات ایسی تھی کہ مدارس میں پڑھایا جاتی تھی. وہ ہمارے مدارس میں جی. گلستان اور بوستان جیسی کتابیں
پڑھائی جاتی تھی ابتدائی طور پہ مدارس کے اندر. اور فارسی کے اندر ہمارا جو ورثہ ہے اس کی عموم کی وجہ سے تصوف جو ہے وہ مستحکم تھا. لیکن آپ مدارس کا نصاب دیکھ لیں, ان کے طریقے کو دیکھ لیں کہ اب یہ ساری چیزیں خارج کر دی گئی ہیں. کوئی بھی تصوف کی کتاب اسپیشل مدارس کے اندر نہیں پڑھائی جا رہی, جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ تصوف کی بحالی کے لیے دینی مدارس کا کردار بھی کمزور ہے. تو علامہ صاحب, کیا آپ جو مدارس کے نصاب کو مرتب کرنے والے ہیں, ان کو آپ کون سی کتابیں ایسی ہیں جو آپ اگر کہا جائے کہ وہ داخل ہونی چاہیے نصاب کے اندر؟ بنیادی کتابیں اگرچہ مشکل ہیں, ان کو داخل نہ بھی کیا جائے, لیکن کم از کم تیسرے عہد تصوف میں جو کتابیں منظر عوارف المعارف ہے, اس طرح کی کتب میں سے اگر کوئی بنیادی طور پہ کتاب شامل کر لی جائے اور اس کو اساتذہ بطور درس پڑھائیں, مبتدی اس کو خود پڑھ کر کما حق کو ہو استفادہ نہیں کر سکتا. مولانا روم کی مثنوی ہے, اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. اگر ان میں سے کوئی کتاب نہ تو کم از کم کلام اقبال میں سے کوئی حصہ مختص کیا جا سکتا ہے اور تصوف کی بہتر ترویج و اشاعت کی جا سکتی ہے. ایک علامہ صاحب عام بندہ ہے جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا, وہ چاہتا ہے میں کچھ کتب تصوف کے حوالے سے پڑھوں, اس کے لیے بہترین کون سی کتب ہے؟ مارکیٹ کے اندر موجودہ ہے کہ بے شمار کتابیں موجود ہیں. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تصوف اور اقبال. یہ حضرت اقبال پر پہلا PhD مقالہ ہے, اور جو ٹوٹل اقبال بطور صوفی کے اس پہ کام ہوا ہے, اور میر ولی اس طرح کی سے بڑی آسان سی اصطلاحات تصوف کی اس میں بیان ہوئی ہیں. اگر ایسی کتاب کا انتخاب کر لیا جائے تو بڑی تصوف کے بنیادی مسائل کو سیکھا جا سکتا ہے. آخر کے اندر بر صغیر کے اندر جو صوفیاء کرام کا کردار ہے, اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے انٹرو میں اس بات کا اظہار کیا کہ بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ کی وجہ سے پھیلا ہے. اپنے تو اپنے رہے, غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا. آپ یورپ کے وہ لوگ جو اسلام کی دولت سے بہرہ نہیں ہوئے, ان کی کتب کا مطالعہ کریں. اسلام پہ جو ریسرچ ہے یا بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ صوفیاء کے وجود کی وجہ سے پھیلا ہے. اور صرف اسلام ہی صوفیاء کی برکت سے نہیں پھیلا, بلکہ بر صغیر میں علم حدیث کا اور تفقہ کا دروازہ بھی صوفیاء کے وجود سے کھلا. سبحان اللہ. میں اس حوالے سے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں علم الکلام پر کام کیا ہے, خلافت پر کام کیا ہے, احادیث پر بطور محدث کام کیا ہے, وہاں انہوں نے صوفیزم پر بھی بے شمار کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور کام کیا ہے. نفحات اس کے لیے بہترین مثال ہے, جس میں ٹوٹل کے ٹوٹل انہوں نے مشاہدات کو بیان کیا, اور تصوف کا گہرا تعلق مشاہدہ سے ہے. اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ بر صغیر کے اندر تصوف بڑے عروج پہ رہا. اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا بڑی پیاری اور مفصل گفتگو قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی. قبلہ علامہ صاحب, آپ کا میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا. جتنے ناظرین کرام ہیں, فیضان غوث عوان صاحب, سید دانش علی صاحب, محمد سنان الحسن صاحب, طلحہ احمد صاحب, چودھری پرویز علی صاحب, چودھری تنویر صاحب, جتنے ناظرین کرام ہیں تمام کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبتوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے.
تصوف کی اصطلاح زمانہ نبوت میں نہ تھی. تصوف میں احوال اور مقامات سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں، مقام اور حال. حال کی جمع احوال، مقام کی جمع مقامات. سب سے پہلے جب آدمی تصوف کا آغاز کرتا ہے تو جو پہلا مقام ہے اس کا نام توبہ ہے. اللہ. آپ اس سے اندازہ کریں کہ تصوف کا آغاز توبہ سے ہے. تو جس عمل کا آغاز توبہ سے ہے اس کی حقیقت میں، اس کے حق ہونے میں، اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں، اس کی پیورٹی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جتنی تصوف کی کتب ہیں ان میں جو پہلا مقام بیان کیا وہ توبہ ہے. اللہ. اس کے بعد ورع ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے. اس طرح یہ ایک چین ہے مقامات کی. اب جب آدمی ان مقامات سے گزرتا ہے، بڑی قابل غور یہ بات ہے اور بڑا اہم نکتہ ہے، آدمی توبہ کرتا ہے یا زہد اختیار کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، جہد کرتا ہے، تو تصوف کی جہان میں، تصوف کی دنیا میں رہ کر جب آدمی عمل کرتا ہے، اس عمل کی جو لذت محسوس کرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں. اللہ. سبحان. یعنی مراحل کو مقامات کہا جاتا ہے. کلاسیفیکیشن جو ہے تصوف کی، ان سٹیپ کو جب آدمی کراس کرتا ہے تو وہ مقام سے گزر رہا ہوتا ہے، اور گزرتے ہوئے جو مزہ محسوس کرتا ہے، حلاوت محسوس کرتا ہے، اس کو حال کہا جاتا ہے. اور تصوف کے اندر یہی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی مختلف مراحل سے گزر کر مختلف لذتیں روحانیت کی حاصل کرتا ہے. سبحان. اس لذت کا نام حال ہے. سبحان. یہ آپ نے ایک عام صوفیاء کے اندر یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے کہ فلاں آدمی سماع سن رہا تو اس کو حال پڑ گیا. جی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ کیفیت محسوس ہوا ہے، اس حالت کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں وجدان کی کیفیت میں. قبلہ آپ کا بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. تمام ناظرین کا شکریہ. آخر کے اندر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ قاری صاحب، میں آپ کی اس کاوش کے ذریعے، اس خوبصورت نور رمضان پروگرام کے ذریعے سننے والوں تک یہ گزارش عرض کروں گا کہ موجودہ عہد جو ہے، جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے اور مادیت کا سیلاب آیا ہوا ہے. اس دور میں عوام و خواص سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ صاحبان تصوف کا دامن پکڑیں. اور ایسے قرآن مجید میں بھی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہاں وسیلے سے مراد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اور دیگر برصغیر کے نامور ہستیوں نے اپنی کتب تفاسیر میں لیا کہ اس سے مراد مرشد ہے. کوئی ایسا مرشد تلاش کریں جو صحیح معنوں میں شریعت، طریقت اور معرفت پر گامزن. اور آپ کا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کے پوچھے بغیر ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے طریقت اور شریعت اور معرفت. شریعت تو اس بات کا نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شارع اسلام جس کام کو کر کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ شریعت ہے. اللہ. جس کام کو کر کے کرنے کا حکم دیا اس کا نام شریعت ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے جتنے کام کیے ان کے کرنے کا حکم دیا. جو کر کے کرنے کا حکم دیا ہے نا وہ شریعت ہے. اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو سرکار نے کیے ہیں لیکن ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے لذت ایمانی کے لیے وہ کام بھی شروع کر دیتا ہے جو سرکار نے کیے ہیں لیکن حکم نہیں دیا لیکن کیے ہیں، اور کوئی آدمی ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے محبت کی وجہ سے یا لذت کی وجہ سے یا مقامات کے حصول کی وجہ سے، ایسا آدمی جب وہ کام کرے گا جو رسول پاک نے کیے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا تو ہم کہیں گے یہ آدمی صاحب طریقت ہے. اللہ. میں اس کی مثال بھی وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر تہجد حضور پہ فرض ہے، ہمیں سرکار نے حکم نہیں دیا، تہجد کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا لیکن تہجد فرض. اب اگر کوئی آدمی تہجد پہ پابندی کرتا ہے تو کہیں گے یہ طریقت کے سلسلے پہ گامزن ہے، یہ تہجد پڑھ رہا ہے. اللہ.
اور شریعت اور طریقت جب دونوں پنپ جاتے ہیں تو پھر جو مقام آتا ہے اس کو معرفت سے تعبیر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، بڑی ایمان افروز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صاحبزادہ سلطان محمود صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں آستانہ علیہ قاسم شریف سے۔ اس کے علاوہ جتنے ناظرین کرام ہیں تمام کا شکریہ۔ آخر کے اندر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ اللہم اید الایمان والمؤمنین بحرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پاک پروردگار، یہ جو کاوش نور رمضان کے توسل سے کی جا رہی ہے اسے قبول فرما کر کرنے والوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، تعاون کرنے والوں سب کو دین اور دنیا بہتر فرما۔ سب کو ماہ رمضان المبارک کی عافیت، مغفرت، رحمت اور بخشش عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جن احباب نے دام در میں قدم سخن حصص لیے ہیں، میرے مالک تمام کے حصص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔